ایک اپنا واقعہ سناؤں. میرے پاس ایک تعلیمی ادارہ تھا بہت بڑا. اس تعلیمی ادارے کے کچھ لوگ آئے. بہت پرانی بات. تو انہوں نے کہا کہ ہماری چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، کھانے الٹ دیتے ہیں، ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں، ہر چیز کو بالکل ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں. کھانے الٹ دیتے ہیں، چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ کو، بچوں کو مارتے ہیں اور ہر لحاظ سے اذیتیں، تشدد. میرے پاس آئے، ان کہنے لگے کہ ہم بہت کچھ کر کے دیکھ لیا. سرگودا کی طرف کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا پر کچھ نہیں ہوتا. آپ بتائیں کیا کریں؟ میں نے کہا میرے پاس تو ایک دعا ہے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت کعب کی دعا ہے. اس دعا سے بڑی طاقتور اس واقعے میں نے کوئی چیز نہیں پائی. حضرت کعب فرماتے ہیں یہ وہ تھے جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے پیچھے پھر جادوگر پڑ گئے تھے. فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، اب یہ لفظ جو میں بتا رہا ہوں یہ میں نعوذ باللہ توبہ اور استغفار کے بعد بتا رہا ہوں. کیا لفظ تھے کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو ایک روایت میں ہے کہ مجھے کتا بنا دیتے اور ایک روایت میں ہے مجھے گدھا بنا دیتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. چونکہ انہی کے الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے کہے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. ان الفاظ کے کہے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ بنا دیتے اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا. تو میں نے کہا سب کو بٹھا کے نا صبح دوپہر شام یہ دعا پڑھاؤ، ظہر کے بعد، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اجتماعی پڑھاؤ. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنى ما علمت منها ما لم اعلم من شر ما خلق وزرع برہ. میری زیر زبر کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کو اگر کمی بیشی ہے تو ٹھیک کر لیجئے گا، انشاءاللہ میں بھی ٹھیک کروں گا. تو یہ دعا ہے. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد میں ہے، حدیث کی مستند کتاب میں اور کتابوں میں موجود ہے، حوالہ وہیں کا ہے. میں نے ان سے عرض کیا بس یہ پڑھنا شروع کر دو. جو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، جو پڑھنا شروع کیا، آ کے کانوں میں کہتے تھے کیا کر لیا ہمارا کیا کر لیا؟ تمہیں بھی دیکھ لیں گے. وہ جو تم لاہور والا جو ہے وہ مجھے گالی دیتے تھے ایک سوا من کی، تو وہ جو لاہور والا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے. مجھے کہتے، میں نے کہا تمہیں اصل میں تمہارا یقین کمزور کرنے کے لیے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. قرآن کہتا ہو خیال کرنا ان کے مکر بڑے زبردست ہیں. تمہارا یقین کم. کیا پایا تسبیح کھانے سے؟ کیا ملا؟ کیا حاصل کیا؟ بس کچھ بھی نہ ملا، کچھ بھی نہ پایا. یہ یقین کمزور کرنے کے لیے تاکہ وہ عمل چھوڑ دو اور راہیں چھوڑ دو. تسبیح اور تسبیح کھانا چھوڑ دو، تسبیح اور کھانا چھوڑ دو. نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے. چھوڑ سارا کچھ. میں نے کہا پکے ہو. اب اور پڑھنا شروع کیا. انہوں نے اور ستانا شروع کر دیا. مجھے کہنے لگے تو اور زیادہ پریشانی کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا تم کہتے ہو آنکھیں بھی دبائیں اور گلا بھی باہر نہ، گلا بھی دبا اور آنکھیں بھی باہر نہ ہے، اور پڑھو. کچھ دنوں کے بعد مجھے کہنے لگے آ کے کہتے ہیں کہ صلح کر لیں ہم آپس میں. میں نے کہا کام ہو گیا، ہار گئے، اب اور پڑھو. صلح نہ کرنا، یہ صلح والی کہانی نہیں ہے یہاں. اور پڑھو، اس دعا کو پڑھو. بڑی طاقتور دعا ہے، بڑی طاقتور دعا، زبردست دعا. ایران کے بارڈر پہ خاران میں، یہ اسی دور میں، یہ میں نے آرٹیکل اردو ڈائجسٹ میں لکھا تھا، آج بھی موجود ہے. جب میں اس مقبرے کے اندر گھسا نا، میں جا رہا تھا تو ایک بڑا گنبد تھا، قبہ تھا. وہاں پانی نہیں ہے، وہاں زندگی صحراؤں کی زندگی ہے، کھجور ہی کھجور ہے. ہم روٹی سے کھجور کھاتے تھے، بڑا مزہ آتا ہے. روٹی سے کبھی کھجور کھا کے دیکھنا، بڑا مزہ آتا ہے. نوالا روٹی اور کھجور ہو. تو وہاں ایک جگہ ٹوٹا ہوا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کوئی میتیں اور مردے ہیں
لوگوں نے سمجھا شاید خزانہ ہے تو لوگوں نے اس کو توڑا. تو میں نے کہا میں جا کے دیکھا ہوں. کہنے لگے جی کئی لوگ پکڑے گئے ہیں, کئی تو واپس ہی نہیں آئے. میں نے کہا ٹھہر جاؤں. وہ ایسے راستے بنے ہوئے تھے چڑھنے کے لیے اوپر, میں ایسے چڑھ گیا تو جوانی تھی, میں ایسے چڑھ گیا اور چڑھ کے نا میں نے اندر جھانکا, سخت گرمی تھی اور سورج کی روشنی پڑ رہی تھی, سامنے ہڈیاں کھوپڑیاں سارا ڈھیر لگا ہوا تھا. میں اندر اتر گیا اور اندر کھپ اندھیرا تھا اور مجھے ہاتھوں سے ہڈیاں نظر آتی, یہ کھوپڑی ہے, یہ بازو کی ہڈی ہے, کیوں میں ہم نے اپنے کالج میں پڑھی تھی, یہ ہڈیاں سامنے رکھ کے, اصل ہڈیاں سامنے رکھ کے ہم نے پڑھی تھی. تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے. بہت دیر اندر رہا. اس بندے نے کہا شاید بندہ گیا, بندہ واپس نہ آیا. اللہ کے فضل سے واپس آ گیا. تو حیرت انگیز طور پہ مجھے کہنے لگا واپس آ گیا. میں نے رات کو خواب دیکھا اور کسی کہنے والے نے کہا اگر تو اس دعا کا عامل نہ ہوتا تو واپس نہ آتا. اس دعا کا, یہ دعا میں نے جو پڑھی ہے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ والی. اب وہ کہنے لگے کہ ہم صلح پہ آ جائیں. میں نے کہا نا صلح نہیں, بس یک طرفہ ہے, یا مر جاؤ مار دو, صلح نہیں کرنی. اب پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے مجھے اگلی اطلاع جو ملی کہ جگہ جگہ خون ہے, ایسے گرا ہوا ہے, جیسے کوئی بندہ نا اس کا پاؤں زخمی ہو, ٹانگ زخمی ہو, کھڑا ہو تو وہاں خون ایسے پھیل جائے, جگہ ایسے خون پھیلا ہوا ہے. اور جس کو نظر آتے ہیں وہ ایک ان میں اسٹوڈنٹ تھا, اس کو نظر آتے تھے. اور وہ کہنے لگا کہ جگہ جگہ جو ہیں ان کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, کوئی معذور ہے, کوئی ہائے ہائے کر رہا, اور کہتا ہے یہ پڑھنا چھوڑ دو, ہم تمہاری ہر شرط مانیں گے. میں کہنا ان سے کہو کہ جس نے بھیجا ہے اسی پہ واپس چلے جاؤ. وہ ایک بد مذہب نے بھیجا تھا, ان کے اوپر, ان پہ واپس چلے جاؤ. بس ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, تم تو درمیان میں ہو نا, درمیانی بندے ہو. اصل تو اس نے بھیجا ہے, اسی پہ واپس چلے جاؤ. کہنے لگا ادھر سے ہمیں انگارے لگتے ہیں, ادھر واپس جا نہیں سکتے, اور اس نے آپ کے اوپر مسلط کیا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ اس تعلیمی ادارے کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو خوار کرتے رہو, پریشان کرتے رہو, ان کے پرنسپل کو, ان کے اساتذہ کو, پروفیسرز کو وغیرہ سب کو پریشان کرتے رہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا ذرا اور دعا کو رگڑا لگاؤ, اور ذرا پڑھو. اب ان کے حوصلے بند گئے جب ان کی پٹیاں دیکھیں, جب ان کے پٹیاں تو وہ دیکھ سکتا نا, خون تو سب نے دیکھا, جگہ جگہ خون پڑا ہوا تھا, جگہ جگہ خون. میں نے کہا اور پڑھو. جب اور پڑھا نا ایک دم وہ کہنے لگا جی سارے اچانک چلے گئے ہیں, بالکل چلے گئے, اور ہر چیز ٹھیک ہو گئی اور سکون آ گیا. اور ان کی موجودگی کا احساس سب کو ہوتا تھا, اور وہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے دروازہ بند ہو, اندر باہر سخت آندھی ہو, اور دروازے کی جھری میں سے آندھی کا شور نہیں آتا, شوم شاؤں ایسے. میں کیا لفظ بیان کروں, دروازہ بند ہو اور سخت آندھی ہو, اور آندھی کے دروازے کے کسی سوراخ میں سے ایک آندھی اندر آتی ہے تو ایک آواز نہیں ہوتی ہے نا, وہ آواز تھی جو ان کی موجودگی کا سب کو احساس ہوتا تھا. نظر صرف ایک بندے کو آتے تھے, ایک سٹوڈنٹ تھا, اس کو آتے تھے. خون سب نے دیکھا, آواز بھی بند ہو گئی, اس نے کہا چلا گیا. مجھے پتا چلا, میں نے کہا جا کے دیکھو اس عامل کا کیا بنا. اچھا انہوں نے خود بتایا کہ ہمیں فلاں عامل نے بھیجا ہے, اس کو جا کے یہ معافی مانگ لیں, راضی کر لیں, اور وہ کہتا ہے میرا مذہب اختیار کر لیں, ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ جا کے اس کا حال پوچھو. جب فوراً گئے تو اس کا غسل ہو چکا تھا, اور اس کو غسل دینے والے سے میں نے کہا پوچھو, تو اس نے کہا کہ میری اس کی میت گٹھڑی بن جاتی تھی, ہر ہڈی چورا چورا تھی. ایک ہے نا ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, ہر ہڈی چورا چورا تھی. وہ جو واپس پلٹے انہوں نے آ کے ایسا حملہ کیا اس پہ
کہ اس کو سب کچھ ختم کر کے تہس نہس کر دیا، اس کو ختم کر دیا سب کچھ۔ وعبقری حسان